کہا جاتا ہے کہ جب کوئی جنگ شروع ہوتی ہے تو ایک جھوٹ کی بھی جنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ ڈس انفارمیشن کی ایکچولی جو پوری کیمپین ہے جو پاکستان کے خلاف اور خاص طور پہ شروع کی گئی ہے ویسٹرن میڈیا میں، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں اور بھی بہت سارے جو میڈیا پارٹنرز ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انڈین میڈیا بھی ہے جو پاکستان کے خلاف اس قسم کے مستقل پروپیگنڈا میں لگا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک جو اسرائیلی لابی ہے، یعنی وہ بھی بہت بڑا جو ویسٹرن میڈیا کا پارٹنر ہے. یعنی وہ ساری جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے زیادہ تر وہ پاکستان کے خلاف اسی لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان کا ایک ایمرجنگ رول نظر آتا ہے، نہ صرف یہ کہ ہمیں دنیا میں بلکہ ایک مسلم ورلڈ میں بھی. تو جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جائے گی اس سے جو پاکستان کا ایک لاجیکل اور جینوئن جو ریئیکشن ہے جو اس کے بارڈر کی وائلیشن ہو رہی ہے یا جس طرح سے کراس بارڈر ٹیررزم کا پاکستان نشانہ بن رہا ہے، اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اس کو جو پاکستان کا کنسرن ہے یا پاکستان کے جو ایشوز ہیں ریلیٹڈ ان کو ایک سائڈ پہ کر کے آپ دنیا کو یہ پکچر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایکچولی ہم ٹیررزم کا شکار نہیں ہوئے بلکہ جو پہلے پروپیگنڈا تھا. تو ساری جو اس وقت کیمپین ہے وہ میں سمجھ رہی ہوں کہ کیونکہ انڈیا بھی ایک ایسی جنگ میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افیکٹ تو ہو رہی ہے، پوری ایران کی جو کانفلکٹ ہے یا جو اس ریجن میں شروع ہو رہی ہے، افغانستان پاکستان کے ساتھ بزی انگیج کر دیا گیا ہے. تو اس میں ایک ڈس انفارمیشن کی بھی کیمپین ساتھ میں شروع کی گئی ہے تاکہ ڈپلومیٹک پریشر پاکستان کے اوپر مستقل پڑے. جو بھی پالیسی اپروچ پاکستان اڈاپٹ کر رہا ہے اس کو ڈپلومیٹیکلی یا ڈس انفارمیشن کے ذریعے اس کو ختم کیا جائے یا دنیا کو دوسری دکھایا جائے. اور جو بات جو آپ نے کہی وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہی ہے کہ جس وقت اٹیک شروع ہوا ہے پاکستان کی طرف سے، جس طرح سے وہ ایک بلاسٹ ہوا ہے اور پھر لگ رہا تھا کہ جیسے میزائل جو ہے وہ وہاں سے نکل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ایک اسٹوریج ڈپو تھا جس کی وجہ دیکھیں ابھی ہم دنیا میں مختلف جگہوں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیومن شیلڈ ہے وہ جگہ جگہ استعمال کی جاتی ہے، اور ہیومن شیلڈ کے ذریعے ہی ساری جو ایمونیشن ہے یا اسٹوریج ڈپوز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک طرح سے انٹرنیشنل لا کی اور انٹرنیشنل سسٹم کی بھی وائلیشن ہے کہ آپ ہیومن بینگ کو ایز اے شیلڈ استعمال کریں. تو کہ ہم جب اگر یہ بات سوچیں کہ یا یہ بات کہیں کہ کسی بھی اسٹیٹ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ کیا وہ اپنے ڈائریکٹ اینیمیز کو ہٹ کرے یا یہ کہ یہ ساری مطلب ایشوز کو نظر میں رکھے. تو ڈس انفارمیشن سے نہیں کیا جائے گا بلکہ ٹرو انفارمیشن سے ہی اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے.